بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا 24 نیوز پر. ناظرین، آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہی ہمارے پروگرام میں آتے کے ساتھ ہی یہ ٹورزم کے اوپر. میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتی ہوں. پچھلے ٹائم پہ جب مری کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے برف باری کی وجہ سے بھی لوگ وہاں پہ پھنس گئے تھے اور کافی لوگوں کو ہرڈلز ہوئی تھی، کافی پریشانیاں ہوئی تھیں، کافی فیملی سٹک ہو گئی تھی. اور میں میری بیٹی کے ساتھ نا اسی ٹائم پہ وہاں پر مری میں موجود تھی. سین یہ ہوا کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سارے ہوٹلز جو تھے وہ بک ہو گئے تھے. کوئی روم، کوئی جگہ، کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی جہاں پر آپ جو ہے نا قیام کر سکے، رہ سکے. اتنے برے کامنٹس لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مری والوں کے لیے لکھنا شروع کر دیے، مری والوں کے لیے بولنا شروع کر دیے کہ بھائی مری میں یہ حادثے ہو رہے ہیں، مری جو ہے یوں کر رہا ہے، مری جو ہے ہم سے پیسے لوٹ رہا ہے، مری والے ہم سے یوں کہانیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے. مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں، حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ مری کے رہنے والے جو رہائشی ہیں، جن کو ہم بدنام کر رہے تھے یہاں سوشل میڈیا پہ اور اس طرح سے بکواس کر رہے تھے ان کے بارے میں، ادھر کے جو رہائشی لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے. کھانے پکوا کے وہ اپنی بیگمات، اپنی بچیوں سے، تو جتنے لوگ روڈوں پہ کھڑے تھے ان کو چل کے روڈوں پہ جا کے کھانے کھلا رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کے پاس خود رہنے کی جگہ ہو نہ ہو، چٹائیاں بچھا دی تھی، خود باہر سوتے تھے تو اپنے پلنگوں پہ جا کے جو ہے نا ان کو سلاتے تھے کہ جتنے مہمان ہیں. اور نہ جان نہ پہچان، اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی حرکت کی. ٹھیک ہے. اچھا، اور میں آپ کو کچھ بتاؤں، جو ہوٹلز والے بھی ہیں وہاں پر جو وہ رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ غلط بھی ہیں، بہت سے لوگ صحیح بھی ہیں. ہر ایک کو آپ، مگر آپ سب کو یہ نہیں کہہ سکتے، اب سارے مری والوں کو برا نہیں کہہ سکتے. جس ہوٹل میں ٹھہری تھی، میں نے ایک پرچی دکھائی تھی کہ 6,000 روپے کی چائے انہوں نے مجھے پلائی ہے. اس حالات میں 6,000 روپے کی چائے پلاتے ہیں. تو یہ والی جو حرکتیں تھیں، یہ لوٹ مار، یہ سارے صرف مری والے نہیں تھے، یہ مکس لوگ تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہر ایک کو برا مت کہا کریں، ہر ایک کے لیے دیکھا کریں پہلے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے. پھر کچھ ایسی کمپلینس تھی کہ دیکھیں نا، آپ کو خود ریسرچ کر کے جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. مری میں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں تو وہ کاموں کو بھی دیکھنے چاہیے. اور جتنے بھی جو ہوٹلز ہیں، جو مری کے جو ہوٹلز ہیں، وہ صرف مری والوں کے تو نہیں ہیں، وہ بلکہ یہاں پہ بڑے بڑے عہدیدار ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے انویسٹمنٹ ہے وہاں کے ہوٹلز. تو وہ مری والوں کے ہوٹل تھوڑی ہے، مری والے تو صرف وہاں پہ رہائشی ہیں بیچارے. ہر ایک کو برا مت کہا کریں. مگر خیر، اچھے برے حالات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، مری میں چوریاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں، جو چھیڑ رہی ہیں، کون چھیڑ ہوتے ہیں؟ مری والے تھوڑی چھیڑتے ہیں، مری والے تو بچانے آتے ہیں. یہ چھیڑتے ہیں جو یہاں سے گلی ہمارے لڑکے جاتے ہیں نا، گروپ جاتے ہیں بائکوں پہ، لڑکے مری وری رہنے کے لیے، وہ چھیڑتے ہیں. مگر خیر، جو بھی آپ کو تنگ کرے آپ پولیس میں کمپلین کریں. غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ، خود ہاتم پائی کر کے کوئی بدتمیزی نہ کرے. پورے پاکستان میں دیکھیں ٹورزم ہے، آپ جب ٹورسٹ بن کے جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، آپ احتیاط کریں، اس شہر کا خاص خیال رکھیں. جس بھی شہر میں آپ جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ادھر بھی رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی خیال رکھیں. جہاں پر جو لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں، آپ اپنا موسم انجوائے کریں. ابھی برف باری ہو جائے گی مری میں، جب آپ جائیں تو آپ چھڑے مل کے نہ جائیں، فیملی جاؤ، چھڑے جائیں تو خیال رکھیں. دوسروں کی بہنیں آئی ہوتی ہیں، سب آئی ہوتی ہیں، تو خیال رکھا کریں. تو ہم نے جہاں جانا ہے، ہم نے اس شہر کا، ان کے رہنے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے. صرف ہم نے اپنی ایکسائٹمنٹ یا اپنی انٹرٹینمنٹ نہیں دیکھنی. وہاں پہ بھی بچے اسکول سے جا رہے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہیں، گاڑیاں آرام سے چلانی ہے، آل دیٹ سب چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے. گھومے پھرے ہر شہر میں جا کے، مگر ہر ایک کے شہریوں کا خیال رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست پرسنالٹی جن سے ابھی ہم بات کریں گے. میاں معظم نذیر ریجنل مینیجر ہے TDC کے، اور آج ہم ان سے بات کریں گے مری کے اوپر ہی. اور السلام علیکم معظم صاحب. کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بڑا اچھا لگا آپ کا اتنا زیادہ نالج مری کے بارے میں. میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اس لیے میں نے وہ سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ بول دیا. تو کیا کہیں گے جو میں بول رہی تھی، پہلے آپ اس کو ذرا وضاحت کر دیجئے، آپ کو کیا لگا، کیا اچھا کیا برا؟ دیکھیں، پورے پاکستان میں جتنے بھی علاقے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، سب میں تھوڑا تھوڑا امتزاج تو ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہیں. مری کے علاقے میں بہت اچھے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت مہمان نواز ہیں. یہ جو چوری چکاری کا تو بالکل یہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، کوئی پرس سنیچنگ نہیں ہو رہی ہوتی. اور جو ہے اوور چارج
جی یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک جو وینڈر ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے زیادہ کما لینے چاہیے اس سیزن میں. آپ کو پتا 2-2.5 مہینے کا سیزن ہوتا ہے. بس ہاں. میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہا, لیکن کچھ لوگ جب ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انڈیویجول کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے مری نہیں کر رہے ہوتے. میں پرسنلی جانتا ہوں کہ مری کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو جی اور ہم لوگ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں بے تاکہ شک ہمارے کام میں اضافہ ہو. بے شک بے شک. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ابھی اور بھی بہت ساری اٹریکشنز ہیں جو مری میں نئی بن گئی ہیں, اب سیزن ہے, لوگ جائیں گے, برف باری شروع ہو جائے گی, تو پلیز دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اور کون سی اٹریکشنز جو ہیں جا کے اب دیکھی جا سکتی ہیں, وزٹ کریں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ مری جو ہے نا ہمارے پنجاب میں ٹورزم یا اگر پاکستان کا کہیں تو ایک بڑا اہم مقام رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب میں جتنا ٹورزم ہو رہا ہوتا ہے, لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں مختلف ٹریکس میں, اس میں سے 80% میرا خیال ہے کہ وہ صرف مری میں ہو رہا ہوتا ہے, اور پورے پاکستان اور دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. جی تو مری کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوا کیا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے جیسے میں اپنے بچوں کو کہوں کہ جی آئیں مری چلتے ہیں تو وہ کہیں گے بابا اب کیا دیکھنے جانا ہے وہاں پہ, کئی دفعہ تو جا چکے ہیں. ایک یہ مسئلہ تھا. دوسرا جو آپ نے ایک نشاندہی کی کہ بیہیویئرل اور کلچرل ایشوز کی وجہ سے کچھ لوگ نالاں ہو گئے تھے مری آنے کو, اور تیسری وجہ یہ تھی کہ کچھ جو ہے نا ری برانڈنگ, کوئی یہاں کے لوگوں نے اس کو برانڈ نہیں کیا دوبارہ سے, نہیں بتایا کہ یہاں پہ سڑکیں بہت ہی خوبصورت ہیں, یہاں پہ ہارٹی کلچر بہت اچھا ہو چکا ہے اور لٹ اپ ہے مری, اور اس کے علاوہ جو نئی چیزیں آ چکی ہیں وہ قابل دید ہیں. یہاں پہ ہر جگہ کی لائف کو, ٹورزم کی لائف کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ نئی چیزیں لے کے آئیں سیاحوں کو, تاکہ ریپیٹ وزٹر آپ کے پاس آ سکے. ابھی جو ریسنٹلی کیا ہے میں نے ایک پھر ٹور کروایا یہ ٹور آپریٹرز کا اور ولاگرز کا, تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہاں پہ اب بہت ہی خوبصورت نیچر لونگ لوگوں کے لیے اے فریم ہٹس لگے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیمنٹ اور اینٹوں سے نکل کے نا اب ہم جائیں لکڑی پہ اور ایسی ریورسیبل اسٹیبلشمنٹس پہ, تو ہم نے اے فریم ہٹس لگائے ہیں, بڑے خوبصورت ہے باسرا گلی میں. ایگلوز لگائے ہیں, گلاس ایگلوز. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹورسٹ بس متعارف کروائی ہے, اور اس کو مری ٹورسٹ بس کہتے ہیں. یہ اوپن ڈیکر بس ہے, جیسے لاہور میں ڈبل ڈیکر بس ہے نا, جی 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 پورا لاہور گھماتی ہے. یہ جی یہ بس آپ کو لے کے جاتی ہے مری کشمیر پوائنٹ سے نتھیا گلی, اور اس کا دوسرا روٹ ہے مری کشمیر پوائنٹ سے کوہالا, اور تیسرا اس کا روٹ ہے پتریاٹا. تو اس طرح اس کا تھیم ہم نے دیا ہے کہ کنیکٹنگ ڈیسٹینیشنز. اس کو بڑا سراہا گیا ہے, یہ روزانہ جاتی ہے اور بھری ہوئی جاتی ہے, اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا. اس کا کرایہ بھی ہم نے کم رکھا ہے, کتنا تو کرایہ؟ لوگ سائٹ سینگ کرتے ہوئے مس اس کا جو 1200 روپے کرایہ نتیا گلی کا آنے جانے کا, اچھا ناٹ بیڈ, ویری اور نائس. اسی طرح پتریاٹا کا صرف 700 روپے ہے. اچھا اس ٹھیک کے ہے. علاوہ ہم نے نا جی گولف کارٹس بیٹری آپریٹڈ ماحول کو جو سسٹینیبل ٹورزم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماحول دوست سیاحت کو فروغ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹری آپریٹڈ گولف کارٹس چلائی ہیں. وہ اس میں بھی سیاح بچے بڑا خوش ہو کے جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ وہ گھومتے پھرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آنے والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی دلچسپ ہیں. پاکستان کا پہلا گلاس واک وے برج وہ ہم ادھر پتریاٹا کے مقام پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ وہ ہے جو اپرووڈ سکیم ہے, اور شیشے پہ چل کے لوگ جائیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ لائنیں لگی ہوں گی اچھا جیسے یہاں پہ زبردست. کسی وقت پہ پہلے. چائنا میں بھی ایسی جگہیں ہیں جی بڑی پیاری پیاری, ویری نائس. ہاں بہت سارے ملکوں میں لگ چکا ہے, ہمارے ملک میں نہیں لگا تھا, تو ابھی خیر حکومت پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت پہ اس کو اپروو کر دی ہے, اور محکمہ سیاحت جو ٹی ڈی سی پی ہے وہ اس کو لگانے جا رہا ہے. پھر ونڈرفل. آپ دیکھیں کہ مری میں جتنا کنجیشن ہو جاتا ہے ٹریفک کا, جتنا رش ہو جاتا ہے, انوائرمنٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا مقام ہے یہاں پہ کوٹلی ستیاں. اچھا آپ نے سنا ہوگا, جی اس میں جی بہت ہی بالکل, I've اچھی been there, yes. پکنک اسپاٹس ہیں. اچھا اس کو آباد کرنے کے لیے اور لوگ تاکہ ایک سرکل میں آ کے کوٹلی ستیاں اور مری اور یہ
इस तरह एक्सप्रेस वे होते हुए वापस जाए, हमने फिर वहां पे बड़े अच्छे मंसूबे लेके आए हैं। अच्छा, एक दूसरी चेयर लिफ्ट लग रही है कोटली सतिया में। ज़बरदस्त। अच्छा, इसी हम तरह एक अम्यूजमेंट पार्क। मुअज़्ज़म साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जो अभी मरी का आप बता रहे हैं हमें डिटेल, नई अट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग, और जो सेफ्टी पॉइंट्स जो सारा कुछ हो गया है, उसको हम ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कस करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे साथ मौजूद हैं मियां मौज़म नज़ीर साहब, जो कि रीजनल मैनेजर हैं TDCP के, और हम बात कर रहे थे अभी मरी के ऊपर। अच्छा, मैं साथ साथ आगे बात बढ़ाऊंगी, क्योंकि आप ट्रैफिक के ऊपर बात कर रहे थे कि बड़ी स्टक हो जाती है मरी में मौज़म साहब, और मोस्टली ये भी होता है कि जब अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बर्फ़बारी की वजह से स्टक ना भी हो, तो लोगों को जैसे ही कोई बर्फ़ गिरती हुई कोई स्नोफॉल की अट्रैक्शन दिख जाए या कोई अच्छा व्यू दिख जाए तस्वीरों के लिए, वो बस मेन रोड पे जो है ना वो गाड़ी रोक देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हर्डल होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का जो बाइस बनती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मरी एक नज़दीक तरीन सियाहती मकाम है। यहाँ का मौसम, यहाँ के बादल, यहाँ की ऊंचाई, और अब फॉरेस्ट्री बहुत अच्छी है, ग्रीन है बहुत ज़्यादा। इसको देखने के लिए नज़दीक तरीन जगह यही है, इस्लामाबाद से, पिंडी से, लाहौर से, और इवन दूसरे शहरों से भी। तो यहाँ पे ये तो कहना कि जी यहाँ पे ट्रैफिक को कम किया जा सके, ये मुमकिन नहीं है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि हमने कोटली सतिया को आबाद करने का जो प्लान बनाया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैं बता रहा था कि हम एक नई चेयर लिफ्ट लगा रहे हैं, एक थीम पार्क, मिनी थीम पार्क, एक अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं, अच्छा। और पंजाब का पहला पैराग्लाइडिंग, ये जो क्लब है एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, वो वहां पे बनने जा रहा है। इसके अलावा 2 रिजॉर्ट हम वहां पे बना रहे हैं। तो हम जैसे ही लोगों को डाइवर्ट कर सकेंगे कोटली सतिया की तरफ, जहां आपको पता है पांचपीर रॉक्स एक बहुत ही दिलकश मकाम है, नूराबाद वाटरफॉल है, धनोई है, चेवड़ा हिल्स हैं, ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड, अनटैप्ड हैं। तो जैसे लोग कोटली सतिया का रुख करेंगे, तो मरी से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगा रश। ये जो हमें वहां पे मसाइल आते हैं वो नहीं हुआ करेंगे। अच्छा, ये पतरियाटा केबल कार सियाहों की जो तवज्जो का मरकज़ होती थी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा, कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस थी कि जो केबल कार है वो कुछ अरसे से बंद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस माह में वो फॉरेनर्स आ रहे हैं जो इसके, जिन्होंने, जो मदर कंपनी है इसकी, जिन्होंने लगाया था, और वो इसको ठीक कर देंगे। ठीक तो है, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन हमने करवानी है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो टूरिस्ट की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए हम करवाते हैं, तो वो इस माह आके वो कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था कि नई स्कीम्स, और हम बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा नया करने जा रहे हैं। तो ये 34 साल के बाद पहली दफा पूरे पतरियाटा का जो बेस, मिड और टॉप स्टेशंस हैं, इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिहेबिलिटेट होने जा रहा है। तमाम वॉकवेज, स्टेयर्स, फैंस, हर चीज नई बनने जा रही है। तो अच्छा। आपने देखा होगा शायद, या आप दिखा सके कि हमने यहाँ पे अम्ब्रेला पार्क एक बनाया है, जैसे बाहर के कुछ एक दो मुल्कों में मैंने देखा लगी हुई है, छतरियों का छत एक पूरी बना के उस पे लगाई, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया है। अब यहाँ पे स्पेशली हमने जो क्लीनिनेस है उसको यकीनी बनाया है। चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो तवज्जो दे रही हैं इस चीज पे, लोगों की सेहत के ऊपर, तो वो सफाई, डेंगी ना हो यहाँ पे, इन चीजों को यकीनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे सियाहों को साफ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक क्लीननेस कैंपेन, एक ड्राइव शुरू की है। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, तो जैसे आप कह रहे थे कि मरी के जो लोगों के बारे में, तो मैं तो अपनी टीम्स को लेके स्कूल्स में जाता हूँ ताकि आने वाली जनरेशन को हम बता सकें कि किस तरह आपने स्टाफ के, टूरिस्ट के साथ बिहेव करना है, वेरी नाइस। आपने सफाई को कैसे यकीनी बनाना है, आपने माहौल को कैसे अच्छा रखना है। तो इन चीजों को जब उनको बताया जा रहा है, वो खुद बड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ ही हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को यकीनी बना मौज़म सकते साहब, ये हैं, जो और इस पे काम। फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, इनको ये सारी चीज़ें ट्रैक्ट करेंगी जिन चीज़ों के ऊपर अभी काम हो रहा है मज़ीद? मैं बताता हूँ आपको, मैंने जैसे कहा कि एक किसी भी विजिटर के लिए, खास तौर पे अगर वो फॉरेन विजिटर है, वो सबसे पहले ये देखेगा कि आपके यहाँ पे सफाई का निजाम ठीक है, कोई चीजें ऐसी तो नहीं है, और दूसरा वो देखेगा, जैसे आप कह रही थी, कि क्या वेलकमिंग है वो डेस्टिनेशन और वहाँ के लोग। तो जो चीजें हम कर रहे हैं, मरी ऑलरेडी, यू नो, इट्स इट्स ए डिमांडिंग पॉइंट
بیکاز آف اٹس ویدر. اب یہ جو جولائی اگست کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہر وقت بادلوں سے گھیرا رہتا ہے, تو کسی بھی لوکل یا فورن جو وزٹر ہے اس کے لیے بہت ہی یہ اٹریکٹیو ہوگا جب گلاس واک وے برج لگا ہوگا, ایک نئی چیئر لفٹ لگی ہوگی, اور میں جیسے امیوزمنٹ پارکس اور نئی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. اسی طرح سیاحوں کے لیے ہم نے, جیسے وہ بتا رہا تھا, مری ٹورسٹ بس شروع کی ہے. اسی طرح ہم نے ایک انفارمیشن سینٹر بنایا ہے, ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر مال پہ نا, جہاں پہ آپ کو ایک کلک کے ذریعے تمام یہ ناران فوٹیج کی ہم چلا بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں, تھینک یو. تو آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ٹورسٹ آئے اور اس کو پتا ہو کہ مجھے کوئی ایک ون ونڈو سے مجھے انفارمیشن بھی مل جانی ہے, مجھے بکنگ بھی مل جانی ہے, اور مجھے تمام گائیڈنس مل جانی ہے. تو یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے, اس سے مری میں ٹورزم ریہیبلیٹیٹ ہو رہا ہے, ایک نئی فارم کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. ہم یہاں پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, مثال کے طور پہ کوئی ہوٹلز ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یا ٹور آپریٹرز ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے ایم او یو کر رہے ہیں تاکہ ہم بلک میں گائیڈڈ ٹورزم کو لے کے آئیں جہاں پہ. کیونکہ دیکھیں اگر 100 بندہ آ رہا ہے اور وہ اگر 100 بندہ آئے گا تو کم از کم بھی وہ 30 گاڑیوں میں آئے گا. تو اگر ان کو بسوں پہ لے کے آئیں, گائیڈڈ ٹور پہ لے کے آئیں اور ایسی ماحول دوست بسوں پہ لے کے آئیں, تو ظاہر ہے وہ 10 لوگ 10 اس میں بھی آ سکتے ہیں اچھا بسیز سر, میں اور بھی, ساتھ ساتھ یہ یا جو 5 جیسے بسیز میں بھی آ. مری جیسی جگہوں پہ پیراگلائڈنگ, فلپ, زپ اور جیسے اس طرح کا ہائیکنگ اینڈ آل دیٹ, یہ ساری چیزیں بھی کی جا رہی ہیں, مزید بنائی جا رہی ہیں, ان کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے آل ابھی اوور دا میں ورلڈ نے سے جب سیاح آتے ہیں باہر سے, تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, ٹریک کرتے ہیں لوگ, دور دور ٹریول کر کے جاتے ہیں صرف اس طرح کے زپ کے لیے اور فلپ کے لیے. فضا آپ دیکھیں کہ یہ مسنگ فیکٹرز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایڈونچر سپورٹس ٹورزم ہمارے ملک میں بالکل انٹیپڈ ہے, میڈیکل ٹورزم ابھی تک انٹیپڈ ہے, اسی طرح ہی یہ جو واٹر بیسڈ ٹورزم ہوتا ہے یہ انٹیپڈ ہے. ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر صاحبہ نے خصوصی مہربانی کی اور میں نے ان کو ایک پریزنٹیشن بنا کے دی ہے, اور اس میں میں نے انہی چیزوں کا ذکر کیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کا, پنجاب کا پہلا پیراگلائڈنگ کلب جو ہے وہ وہاں پہ بننے جا رہا ہے, چیوڑا ہل کوٹلی سوتیاں میں, اور ہم لوگ کچھ زپ لائنز بھی 2-4 لگا رہے ہیں. یہ آپ کو میں نے, یہ بھی اسی طرح ہی ایڈونچر سپورٹس میں ہی آتا ہے, ایڈونچر ٹورزم میں جو گلاس واک وے برج لگا رہے ہیں. تو ضرورت ہے, آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, کافی عرصے سے یہ اگنورڈ فیکٹر ہے. یہ جو 3 چیزیں میں نے ٹورزم کی فارمز بتائی ہیں, ان پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اور آئندہ 1-2 سالوں میں ہم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ یقینی ہے کہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ اسکیمز اب اپروو ہو چکی ہیں, ان کے فنڈ ریلیز ہونے والے ہیں. زبردست. اچھا مجھے یہ بھی ساتھ بتا دیں, کیونکہ آپ نے یہ گلاس برج کے بارے میں بتایا, مگر میں اس کی تعمیر جو ہو رہی ہے یہ کوٹلی ستیا پر, تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی تعمیر پر کتنے کوئی پیسوں جو ہے وہ اس کی اخراجات جو ہے اس میں لگ رہے ہیں؟ اچھا, گلاس واک وے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوگی اور پاکستان کا پہلا ہوگا. اسی طرح ہی میں ریپیٹ کر دوں, یہ جو ہم نے مری ٹورسٹ اوپن ڈیکر بس چلائی ہے, یہ بھی پاکستان کا پہلا ہل سٹیشن ہے کہ وہاں پہ کسی ہل سٹیشن پہ یہ ٹورسٹ بس جو چل رہی ہے. تو گلاس واک پہ برج جو ہے, اس کی ابھی فیزیبلٹی اپروو ہونے کے لیے 200 ملین جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. جب اس کی اچھا. فیزیبلٹی ہو جائے گی, کیونکہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے, جی اور جی, اس کی سیفٹی کو انشور رکھنے کے, جی, تو ہم نے 200 ملین اس کا یہ اپروو ہے. ایشین اس کے ڈیولپمنٹ بعد اس بینک کے کی جو, ذریعے کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں پھر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے نا پنجاب کا, پنجاب کی ترقیاتی اسکیم ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا, جی, اور ویسے یہ ہم نے بہت سارے کام کروائے ہیں ابھی ورلڈ بینک کے ذریعے نا. اچھا پنجاب ٹورزم اکنامک گروتھ ہے جو ہمارا پی ٹیک پی ایک ادارہ ہے جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ یہاں پہ ٹورزم سیکٹر میں لگا رہا ہے. تو اس کے ذریعے ہم نے یہ جو میں نے بسیں بتائی ہیں آپ کو, یہ جو گالف کارٹس بتائی ہیں, اس کے علاوہ ماحول دوست سیاحت کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے سولرائزیشن کروا رہے ہیں. یہاں پہ 3 جگہوں پہ ہم نے صرف پتھریاٹا میں واش رومز بنوائے ہیں, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ واش روم ہے, اور پورے پنجاب کے نارتھ میں 18 واش روم ہم نے. یہ پبلک ٹوائلٹس جو ہیں یہ ایک بہت بڑی نیسیسٹی ہوتی ہے ٹورسٹ کی, اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اچھے ٹوائلٹس کی بڑی کمی تھی. تو ورلڈ بینک کے ذریعے ہم نے یہ اسپانسرڈ یہ جو واش رومز ڈیولپ کروائے ہیں اور دیگر چیزیں لے کے آئے ہیں. مس فضا, میں آپ کو بتاتا چلوں
मरी अगले 2 साल बाद इंशाल्लाह ताला एक टूरिस्ट की ऐसी अट्रैक्शन होगा जिसमें दो चीजें हो रही होंगी। क्या? एक तो इसमें इनोवेटिव टूरिज्म आ चुका होगा, अच्छा। यानी आप ऐसा नई नई चीजें देख रहे होंगे। और दूसरा यहाँ पे जो माहौल को है ना इको फ्रेंडली और कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है उसको हम यकीनी बना रहे हैं। वेरी जैसे कि मैं नाइस। कह रहा था कम्युनिटी अवेयरनेस, जी वो बहुत जरूरी है। कम्युनिटी अवेयरनेस जब टूरिज्म कल्चर यहाँ पे आ जाएगा, लोग आपको खुद वेलकम मतलब करेंगे, पोल्यूशन ना फैले, आपके लोग साथ अच्छा सफाई का सलूक ख्याल करेंगे। रखें, लाइक दैट। जी। तो वेरी ये नाइस। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आइंदा जो 2 साल बाद मरी में टूरिज्म की बहाली होने जा रही है, और एक बहुत ही अच्छे टूरिज्म की बहाली जो हम मिसाल दिया करेंगे कि देखें यहाँ पे इस तरह के लोग बसते हैं जो वेलकम करते हैं, सफाई का निज़ाम अच्छा है और नई नई चीजें यहाँ पे देखने आ रही है। मैं यहाँ पे इंशाल्लाह। खसूसी तौर पे जिक्र करूंगा मरी की इंतजामिया का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से अ, कमर बस्ता है यहाँ पे चीजों को ठीक करने के लिए, मैंने बहुत कम देखा है मुख्तलिफ किसी और जिलों में कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह अच्छा काम कर रही हो। तो ये है जी अभी तक मरी की सियाहत के ऊपर एक नजर। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है वो, जैसे मैंने कहा, मेडिकल टूरिज्म उसके ऊपर काम करने जा रही है। और वाटर बेस्ड टूरिज्म, वाटर बेस्ड में इसलिए कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि आप देखें कि ये साथ ही केपी में खानपुर डैम है और जी। पूरे पाकिस्तान से वहां पे लोग जाते हैं अरे पैराग्लाइडिंग बिल्कुल, के लिए, हाँ, कश्ती रानी मेरा के भी लिए। फिर यही इसी वीकेंड तो प्लान है, बाकी मैं वो, फिर जा रही हूँ। मैं तो आपको क्या बोलूँ, हाँ, वैसे मौज़िन पैरासेलिंग साहब के लिए। वहाँ पे, हाँ, पैरासेलिंग के लिए मैं, मेरी बेटी हमेशा जब टाइम मिलता हम चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जितने भी देखने वाले हैं उन सबको ये गाइड करूँगी कि निकला करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, इस तरह की जो नई अट्रैक्शंस जो हमारे पाकिस्तान में बनती हैं उधर जाया करें और उधर विज़िट किया करें। ये आपकी इंटरटेनमेंट का ज़रिया है। इधर का इंतज़ामिया जो है आप लोगों के लिए देखें कितनी अच्छी तरीके से आपके लिए वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दस्तियाब करें। अब वो हवा अच्छी है, वेदर अच्छी है, और जो हम अपने घरों में बैठ के या फिर एक ही रूटीन के जो आदी हो जाते हैं, सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर वापस आ जाना, फिर घर पे बैठ के चिक चिक करना, बच्चों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके फिर सो जाना, ये वाली रूटीन से जब आप हटते हैं ना, अपने बच्चों अपनी फैमिलियों को कहीं लेके जाते हैं तो बड़ी ये अट्रैक्शंस देखते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आपकी अवेयरनेस होती है, आप एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो ये सारी अट्रैक्शंस आपके लिए बनाई जा रही हैं, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मौज़िन साहब, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा गाइड किया आपने हमें, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि हमारा पाकिस्तान इसी तरह खूबसूरत सजाया जाए, बनाया जाए, और इतनी अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस हों कि हम सारे के सारे मिल के अपने पाकिस्तान में जब घूमें फिरें, और हम बाहर मुल्क में भी जाके जब बाहर को देखें तो हम कहें कि हमारे पाकिस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, वी हैव एवरीथिंग। या टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, क्योंकि आज जुमे का दिन है तो जुमे के लिए हमने ख़ास एहतमाम किया होता है, और आज हम बात करेंगे ख्वाबों के ऊपर। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग ख्वाब बुनते हैं, कुछ लोग ख्वाबों की ताबीर सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि ये जो ख्वाब हमने देखा है इसका मतलब क्या है, या फिर हमने इस ख्वाब को अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से लेना है। कुछ लोगों को बहुत बुरे ख्वाब आते हैं, बहुत गंदे से ख्वाब आते हैं, बड़ी घबराहट रहती है उनको, उनको समझ नहीं आता कि ये इस तरीके के ख्वाब उनको क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे आज हमने ये प्रोग्राम सजाया है, क्योंकि हम उनको बताएंगे कि आप इन ख्वाबों से अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक यही है कि ख्वाबों की ताबीर और बुरे ख्वाबों के लिए जो वजीफ़े हैं वो आज हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हम पूछेंगे ख्वाब होते क्या है, जिसके हमारे पास मेहमान जो मौजूद हैं वो हाफिज़ शफ़ीक़ुर रहमान ज़ाहिद साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हर जुमे हमारे पास यहाँ पे मधु होते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का। ज़ाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ख्वाब होते क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस में है लम यबक़ा मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात। अगर ख्वाब की बात की जाए तो कुछ ख्वाब हैं जो सोए सोए देखे जाते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो सोने ही नहीं देते। अच्छा। इंसान के कुछ ख्वाब तो ऐसे हैं जो उनको सोने ही नहीं देते। हाँ। अगर हदीस के ऊपर देखा जाए तो हदीस में आता है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रोया सालिया मिन अल्लाह, ख्वाब जो नेक और अच्छे ख्वाब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से, रहमान की तरफ से। अल हुलुम मिन शैतान,
दूसरे जो तखफीफ किस्म के डरावने किस्म के हैं वो शैतान की तरफ से हैं। ओवरऑल तमाम हदीस को सामने रखा जाए तो ख्वाबों की 3 शक्लें बनती हैं। तबशीरी ख्वाब, खुशखबरी देने वाले, तंबीहात वाले तंबी ख्वाब जो आपको डराने वाले और आपको आपकी किबले को सीधा करने वाले, तशवीशी ख्वाब जो आपको एंजाइटी में परेशानी में लेके जाने वाले। अच्छा, अब आपने देखना है कि ख्वाब कौन सा तबशीरी है, खुशी देने वाला है, और कौन सा मुझे तंबी करने वाला है, और कौन सा तशवीश पैदा करने वाला है। इसी को फिर 3 शक्लों में बयान किया गया है। एक वो ख्वाब है जो रात के अव्वल हिस्से में आने वाला है। अव्वल हिस्से में आने वाला वो आपके अपने नफ्स की तरफ से है। आपके ख़यालात हैं, आपकी कुछ तमन्नाएँ हैं, आपकी कुछ आरज़ुएँ हैं, आपके कुछ ख़यालात हैं, आपके कुछ ऐसे इरादे हैं, वो उसी को अव्वल हिस्सा क्या मतलब? यानी रात इशा के फ़ौरी बाद आप सोए हैं, हाँ। तो इशा के फ़ौरी बाद सोने के बाद ही आपको ख्वाब आना शुरू हो गया है। अच्छा, और एक है रात का दरमियान का हिस्सा, ठीक। वो शैतान की तरफ से होता है, और तीसरा जो है वो रहमान की तरफ से। और आप इसको हदीस की रोशनी में समझ भी सकते हैं कि प्यारा सोना रब वो रात के आखिरी हिस्से में अब पहले आसमान पर नज़ूली फरमाता है, पहले आसमान पर आता है। अब सूरत हाल ये है कि हदीसों में भी देखा जाए तो आपने फरमाया लम यबका मिनन नबुव्वति लल मुबश्शिरात, नबूवत अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ मुबश्शिरात बाकी हैं। मुबश्शिरात बाकी होने का मतलब यह है कि अगर इनको तीनों तरह, पहली शक्ल मैंने ख्वाब की तबशीरी, तंबी और तशवीशी बयान की, दूसरी इंसान के नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से, और इसी तरह रहमान की तरफ से, ये 2 शक्लें हो गई। एक अगर आप इस तरीके से देखें कि ख्वाब को कैसे जज कर सकते हैं कि ये रहमान की तरफ से, ये शैतान की तरफ से, ये तंबी है। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। मसलन कोई आदमी क़यामत के मंजर ख्वाब में देखता है, या इसी तरह वो देख रहा है कि मैं आग में जल रहा हूँ, या वो देख रहा है कि मुझे कोई मार रहा है, और इसी तरह कुछ ऐसी शक्लें हैं कि जिसमें वो जहन्नम देख रहा है। अच्छा, तो ये तंबी है कि बंदे तू अपने आप को सीधा कर, अच्छा, अपने ये आप को मैसेज है कि अपने आप को संभाल लो। अपने आप को संभालो। अच्छा, क्यों? इसलिए कि अब इसी से अगर 2-3 चीज़ें चेक की जाए कि अब हमारे पास जिब्रील तो नहीं आना, वही नहीं आनी, जिब्रील ने नहीं आना, तो अल्लाह की रहनुमाई तो आती रहेगी, अल्लाह की रहनुमाई तो रुकेगी नहीं। वो अच्छे सच्चे ख्वाबों की शक्लों में है। गोया कि इसमें दीनी पहलू क्या है, इसमें नफ्सियाती पहलू क्या है, इसमें शैतानी पहलू क्या है। नफ्सियात के जो माहिर हैं, फ्राइड वगैरह को देखा जाए, वो कहते हैं कि लाशऊर की एक टोकरी होती है, उस टोकरी से जो आपका कबाड़ खाना जमा होता है वो आपको ख्वाब में दिखाई देता है, और कुछ आपकी तमन्नाएं होती हैं, आरजुएँ होती हैं। तो सोए सोए आपका दिमाग इतनी तेज़ स्पीड काम करता है कि जो आपके कल या आइंदा कल या आपके 5 सालों में जो काम होने हैं वो आपको दिमाग पहले ही जो स्टोर हो चुका है वो सारा बता देता है। ये उसका अपना नज़रिया अच्छा। है, वो अपना नज़रिया है। गोया कि हम अपने नाज़रीन को तमाम पहलू ख्वाबों के ना वो इल्मी तौर पे जो है वो सामने रख रहे हैं, ठीक। ताकि मुझे और आपको पता चले कि ख्वाबों का दीनी पहलू क्या है, ख्वाबों का शैतानी पहलू क्या है, और ख्वाबों का नफ्सियाती पहलू क्या है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रोया सालिहा मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से नेक ख्वाब आता है, उसको अब देखना है। तबशीरी ख्वाब की पहली शक्ल जो मैं बयान कर रहा हूँ खुशखबरी वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आपने बैतुल्लाह देखा है, आपने देखा कि मैंने अल्लाह के नबी आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में, और उससे मुलाकात हुई है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन को देखा है, और दीगर नेक लोगों को देखा है। अब सुबह होते ही आप एक दफ़ा परेशान थे लेकिन खुश हो गए। लेकिन तबशीरी ख्वाब को दीनी एतबार से देखने के फिर 2 पहलू हैं। अच्छा। मसलन अगर आपने अल्लाह के रसूल को देखा है तो आपके अंदर तो आजिज़ी इनकिसारी आनी चाहिए, आपके अंदर दीन आना चाहिए, आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आनी चाहिए। लेकिन आपने अल्लाह के हबीब को देखा है या किसी सहाबी को देखा है, सुबह उठ के आप उजब का, किबर का, तकब्बर का शिकार हो गए, तो समझ लो
کہ آپ کو کچھ شیطان رات تبشیری شکل میں خوشخبری کی شکل میں کچھ غلط دکھا گیا ہے، اچھا غلط دکھا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ملاقات مگر تو ایک آپ اور چیز بھی تو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان تو دکھا ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی اور شکل میں آ بھی نہیں سکتے، وہ جب آئیں گے تو خود ہی آئیں گے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی آپ کے مقدس اور آپ کے چہرہ انور کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور کاپی کر کے کہے کہ میں نبی ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو نہیں نہیں دیکھیں پتہ ہے کیا رسول اچھا میں پہلے بریک لے لیتی ہوں، کچھ میں سمجھ لیتی ہوں، کچھ آپ مجھے سمجھا دیجیے گا جو بھی تھوڑا سا، پھر اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے میں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور ہمیں پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے، اسلامک اسکالر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جمعے کے روز آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ شامل ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، السلام علیکم۔ ہم بات یہاں پہ بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا زاہد صاحب سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کسی کے بھی خواب میں آئیں گے تو ان کی جو شکل ہے وہ کبھی بھی، ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، کسی کی بھی صورت میں نہیں آ سکتے، ان کی شکل بدلی نہیں جا سکتی، تو اس کی وضاحت کے لیے بھی یہاں پر ہم آپ سے جواب دیں۔ دیکھیں یہ سادہ سمپل بات اس طرح کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ کے حبیب کو، آپ کے چہرہ انور کو خواب میں دیکھیں گے تو انہوں نے تو بذات خود دیکھا ہوا، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے، آپ کا قد کیسا ہے، آپ کے جو نا وہ پاؤں کیسے ہیں، پورا چہرہ حدیث کی روشنی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب جس وقت کوئی شیطان آتا ہے وہ اللہ کے رسول کا چہرہ انور نہیں کاپی کر سکتا۔ رہی بات یہ کہ اگر وہ کسی اور شکل میں آ کے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، اچھا مطلب نبی پاک کی جو چہرہ مبارک ہے وہ کاپی نہیں کر اس سکتا، کی نہ شبیہ نہ اس کی کاپی کچھ نہیں، کچھ نہیں مگر کر وہ جو شیطان ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس میں آدمی کو دھوکہ دجل دے، اور صبح اٹھتے ہی وہ آدمی اعلان شروع کر دے، ٹی وی میں خبریں شروع کر دے، لوگوں کو پیری مریدی کے دعوے اور نعرے شروع کر دے کہ میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، آپ نے مجھے یہ میسج دیا ہے، آپ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، لہذا میرا پیغام نبی کا پیغام ہے۔ یہ سارا جھوٹ دجل دھوکہ ہے۔ میرے پاس ابھی پچھلے دنوں اسی ہفتے ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ حفصہ میں نے اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے۔ وہ میں نے کبھی کس طریقے سے کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو زیارت کی اور اس کے بعد اس کی جو باتیں تھیں وہ باتیں ساری اسی طرح کی تھی۔ میں نے کبھی کس طرح، کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے چہرہ انور اپنا جو ہے نا وہ کسی اور طرف پھیرا ہے، میرے سے بات نہیں کر رہے، میرے سے کوئی اور ان کے ساتھ بات کرتا ہے واسطے کے ساتھ۔ تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں نے کہا تو جو بات رہنمائی لے رہی ہے وہ شیطان سے لے رہی ہے، اور تیری زندگی میں خلاف سنت کئی قسم کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے تیرے کمرے میں رسول کائنات ہونے کے باوجود رسول کائنات تیرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ یہ خلاف سنت بات ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کہ روز قیامت کچھ لشکر، کچھ ایسے گروپ آ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور حوض پہ پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک گروہ آئے گا، آپ اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تو اچانک ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب کو فرمائیں گے اے حبیب یہ آپ کے امتی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کی پوری شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی، خلاف سنت کام۔ اب اس وقت ہم دیکھ لیں کہ ہمارے وہ لوگ جو ربیع الاول میں سیرت کو اپنا رہے ہیں، محبت رسول کو اپنا رہے ہیں، آپ کی سنن مہجورہ جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں، ان کو تو نبی سے کوئی واسطہ راستہ ہے، اور وہ بیچارے جو نبی کی سیرت کے نام پر نبی کی تشبیہیں اور نبی کی جو نا وہ پتلے اور نبی کے نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہم ایسی چیزوں سے، کہ سیرت کے مہینے میں سیرت تو اپناؤ، سیرت کے مہینے میں نبی کی صورت تو اپناؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ برکیف یہ اس طریقے سے جو خواب آتا ہے نا، اور حقیقت ہے، پروفیسر بھی بتا رہے تھے کہ وقفے میں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول کو دیکھے اور تبشیری خواب آئے اس کے بعد وہ عاجزی انکساری سے بہتا جاتا ہے، بچھتا جاتا ہے اور نیک ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی قربت میں بڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی ڈھول ڈھمک کے ہر جگہ کہتا ہے بھی میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ بھر کیف یہ ایسا ویسا نہیں ہے۔
کیا بات. اچھا پروفیسر صاحب آپ کو بھی شامل کروں گی. یہ جو سارے خواب آتے ہیں یہ کیا اسی طرح میسیج والے ہوتے ہیں یا کچھ سائنسی بھی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں بات یہ ہے کہ خواب حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ وحی تو بند ہو گئی ہے، نبوت چونکہ ختم ہو گئی تو وحی آنا بھی بند ہو گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات فقالوا وما المبشرات فقال الرؤیا الصالحہ. اب فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی اور وحی کا آنا بھی چونکہ ختم ہو گیا، وحی کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے. اب مبشرات ہیں، اور مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب، اچھے خوابوں کا آنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور ایک روایت میں 26واں بھی آتا ہے. تو یہ ایک الہام، جیسے ایک انسان کو الہام ہو جاتا ہے، تو یہ خواب کی ایک شکل کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی روح کا ایک حصہ جب بندہ سو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہیں، تیرے لیے مر رہا ہوں، تیرے لیے جیوں گا. اب حدیث میں آتا ہے کہ روح انسان کی رات کو نکل جاتی ہے. اس روح کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اگر چاہتا ہے تو صبح روح کو واپس لوٹا دیتا ہے اور یہ اٹھ کے انسان بیٹھ جاتا ہے اپنے کام کاج. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. اچھا اب اگر اللہ نہیں چاہتا تو واپس نہیں آتی، مگر وہ جو رات، ایک میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی سوال. دیکھیں جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہمارے جسم سے روح نے نکلنا ہے تو اس وقت تو بہت تکلیف ہوگی موت کے وقت جس وقت مقرر ہے، مگر یہ جو رات کو روح نکلتی ہے ہمارے سونے کے بعد تو تب تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس کو بھی وضاحت ساتھ ساتھ کر دیجیے گا. اصل میں وہ فائنل روح نہیں نا نکل رہی. دیکھیں روح مگر کا جسم سے تو نکل رہی ہے. نہیں، فائنل کا کیا مطلب؟ فائنل سے مراد ایک یہ ہے کہ جب فرشتے پوری طرح روح کو نکال کر لے جائیں گے، نیک بندے کی روح کو خوشبودار رومال کے اندر لپیٹ کر لے کر جائیں گے، اور ایک برے بندے کی ایسے ہے کہ جیسے باریک دوپٹہ کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالا جائے اور کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے، تو شدت کی تکلیف ہوگی. تو یہ رات کو جو نکلتی ہے کس طرح نکلتی ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ روح پوری طرح اس طرح نہیں نکلتی جس طرح موت کے وقت نکلنی ہے. اس کا لنک اس کے ساتھ ہے اور جسم جاری رہتا ہے. اور حدیث میں ایک یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں. مگر جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، والقلب یقظان، میرا دل جاگتا رہتا ہے. اس کو نبی کا دل ہر وقت رب کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، اور انسان کا دل، عام بندے کا دل غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی کا دل رات سوتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ لنک میں ہے، جاگتے ہوئے لنک میں ہے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، جہاد میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر وقت اللہ کے ساتھ لنک میں. عام انسان کا دل جب اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اطمینان پہنچتا ہے، غافل ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے اپنے مسائل ہیں. اچھا وہ جو روح جب رات کو نکل کے وہ گھومتی پھرتی، سم ٹائم وہ ٹکرا جاتی ہے، کسی میت کے ساتھ ملتی ہے، سم ٹائم کسی ٹرین کے ساتھ، کسی جہاز کے ساتھ، کسی سمندر کے، مطلب اللہ حاضر کے آس. اب وہ جو ٹکراتی ہے چونکہ اس کا لنک انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے انڈر کانشیس بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ تو رویا صالحہ ہو گیا. جیسے انبیاء کے خواب سارے وہی ہوتے تھے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ ان کو خواب میں آیا کہ 11 کوكباً، انہوں نے 11 وہ دیکھے ہیں، تارے دیکھے ہیں اور چاند اور سورج دیکھا ہے. تو اپنے باپ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے لا تقصص، اس کو بیان نہیں کرنا، علی اخوتے کا، اپنے بھائیوں پر بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ کہیں آپ کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ نہ کریں. دیکھو بتایا کس کو ہے؟ باپ کو. اور باپ کون ہے؟ وقت کا نبی ہے. بھائیوں کو باپ روک رہے کہ نہیں روک، حالانکہ وہ بھی نبی زادے ہیں، وہ بھی صاحب زادے ہیں، سید زادے ہیں، مگر باپ کو بتایا. اور باپ روک رہے کہ بیٹا اس کو ایسے بندے کو نہ بتانا کہ جو تعبیر رویا نہیں جانتا، کیونکہ یہ ایک علم ہے اور صاحب علم کو ہی بتانا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ نے خواب نہیں بتایا ٹھیک ہے، اگر بتا دیا تو پھر اس کی رویت جو ہے، اس کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے. لہذا نیک عالم کو ہی بتانا چاہیے.
ज़बरदست. अच्छा, हम आज ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर के ऊपर ही बात करेंगे, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि ये जो ख्वाब है ना, ये जो ख्वाब को रात जो हम सो रहे होते हैं, जो जिस तरह से हमें आ रहे होते हैं, रूह किस तरफ चली जाती है, थोड़ी सी वजाहत की इन्होंने, मगर इस पर भी और मज़ीद वजाहत हम यहाँ से आपकी जो है रिक्वायर्ड होगी हमें. कॉल्स आप कर सकते हैं. किसी को कोई ऐसा ख्वाब आया है जो समझ नहीं आया, कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, कोई ड्रोने ख्वाब, कोई अजीब गंदे ख्वाब किसी को आते हैं, तो उन सारे बुरे ख्वाबों की ताबीर आप अभी पूछ सकते हैं क्या है और किस तरीके से आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं. यू कैन कॉल, मगर एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा. आज हम बात कर रहे हैं ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर, और ख्वाबों की ताबीर जो बुरे ख्वाब होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है. उसके लिए हम ख़ास वजीफ़े भी लेंगे, कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे प्रोग्राम में. हम सो सॉरी, पहले भी आप लोग की काफ़ी कॉल्स आई, बट हमारा यहाँ पे जो तसलसल था वो बहुत डिफरेंट था, तो हम चाह रहे थे कि पहले उसकी वजाहत हो जाए. अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी बात करूँ कि ये जो आपने फरमाया कि रूह जब जिस्म से निकलती है तो जहाज़ों से टकराती है, ट्रेन से टकराती है, मैयतों से मिलती है, और क्या इस रूह को कोई चोट भी लगती है, कोई इसको तकलीफ़ भी होती है, कोई इसके साथ हादसा भी होता है, क्या ये ज़ख्मी भी होती है, इसको कोई दर्द भी होता है जब ये सब कुछ इसके साथ होते हैं, सोती हुई रूह जब जिस्म से निकलती है? जी बिल्कुल, यकीनन जिस तरह का मामला रूह के साथ पेश आता है, और चूँकि उस रूह का लिंक जिस्म के साथ होता है और जिस्म जो है ख्वाब में चीज़ों को फ़ील कर रहा होता है. हत्ता कि हदीस में आता है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा सर कट गया है और सर आगे आगे है और मैं सर के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको झिड़का, फरमाया ये शैतानी ख्वाब है. अब ज़ाहिर है कि उस सर का कटना, उसके पीछे दौड़ना, तकलीफ़ फ़ील करना, ये साबित होता है इससे. दूसरी बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, फ़लाँ अपना अमीरुल मोमिनीन फ़लाँ शख्स ने मैंने ख्वाब में देखा है कि उस शख्स ने मेरी वालदा के साथ बुराई की है, लिहाजा आप इसको शरई सज़ा दें. तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि भाई ये एक ख़यालात की बात है, ख्वाब की बात है, तो इसमें किस चीज़ की सज़ा दें. उसने ज़िद की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली ने उसको बुलाया और बुलाकर धूप में खड़ा किया और खड़ा करके उसके साए के बाबत कहा कि आप इसको कोड़े मारें. उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या सज़ा है? फरमाया कि जब तुम्हारा सज़ा जो है, जुर्म एक ख्याली है, तो सज़ा भी ख्याली होगी. अच्छा, एक कॉल शामिल, तो सैयद अली रज़ी अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत फैसला फरमाया. एक शामिल भी करते हैं, ज़ुहैब की कॉल है लाहौर से. जी ज़ुहैब. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, क्या कहेंगे ज़ुहैब? मैंने वो ख्वाब ताबीर पता करवानी थी. जी जी, साथ हैं हमारे मेहमान, आप पूछिए. ख्वाब की ताबीर ये पता करवानी थी कि मेरे दोस्त हैं, उनको ना 3 साल बाद औलाद हुई और बेटा हुआ. आपके आपको ख्वाब ये आया कि आपके दोस्त को 3 साल बाद औलाद हुई है और बेटा हुआ है? जी, बेटा हुआ है, और कुछ दिन पहले उन्हें ख्वाब आया कि उनका बेटा फौत हो गया है. अच्छा. कुछ दिन पहले उनको ख्वाब आया उनका बेटा फौत हो गया. वो बड़े परेशान थे. अच्छा. मुझसे कह रहे थे कि पता करवाएं. मैंने कहा चलो मैं लाइव तो उनको जब पहला ख्वाब आया था उसमें बेटा हुआ, औलाद हुई? जी, औलाद ख्वाब नहीं, ख्वाब सिर्फ ये उनको आया था कि सिर्फ उनका बेटा जो सा पैदा हुआ है वो फौत हो गया. अच्छा, ठीक है. इस पर मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह इनको खुशखबरी मिलेगी, मगर कुछ तकलीफ़ भी आएगी. इसका बेहतरीन हल ये है कि ये सदका करें, फ़ौरन सदका करें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है इसकी तस्बीहात करें, और ये ख्वाब आम लोगों को किसी को ना बताएं. ठीक है. हदीस में आता है कि ला तुहद्दिस बिहा इल्ला लबीबन औ हबीबन, कि कभी ख्वाब को अच्छे करीबी दोस्त और ताबीर जानने वाले के अलावा किसी को मत बताओ. इसलिए कि जो आपका खैर खा है, ख्वाब अगर खौफनाक भी है तो वो उसकी ताबीर अच्छी करेगा, चूँकि उसकी ताबीर फिर वाक़ई हो जाती है. इसलिए किसी आलिम को बताएं या करीबी दोस्त को बताएं. इनको इंशाल्लाह अच्छाई, खुशखबरी कोई पहुँचेगी. कुछ तकलीफ आएगी, मगर उससे बचने के लिए सदका करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह ये इसका ये खत्म हो जाएगा. एक बात है प्रोफेसर साहब कि जिस वक्त बेटा देखे ना तो बेटा बेटी की ताबीर होता है. अच्छा, बेटा उल्ट ताबीर होता है. बेटा देखे तो बेटी की ताबीर है, तो इस आदमी को बाकायदा रब्बी हबली मिनस सालिहीन इस दुआ को बाकायदा बार बार पढ़ना चाहिए. अच्छा. ताकि अल्लाह ताला इसके मुकद्दर में बेटे की
ताबीर वो कर दे। आमीन। खुबैब की कॉल मुल्तान से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुबैब, क्या कहेंगे? जी, मैंने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी थी। पूछिए पूछिए। मुझे दो डरावने ख्वाब आते हैं और जैसे मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो मैंने ये पूछना था कि ये ख्वाब अपने रिश्तेदारों को या वालिदैन को बताने चाहिए या राज ही रखना चाहिए? जी देखिए, डरा कौन रहा है? कोई बंदा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई जानवर है, कोई सांप है, कोई भैंस को? जी, कभी कोई सांप पीछे पड़ा हुआ है काटने के लिए, कभी कोई देखें, कुत्ता उस वगैरह, चीज़ का कभी नाम कोई नहीं है। बंदा मारने के लिए और आगे आगे भाग रहा है। हमेशा तो देखिए, ख्वाब जिस वक्त भी सुनाना है ना, तो ख्वाब सुनाना मुकम्मल, शुरू कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है। मसलन कोई पीछे लगा हुआ है, अगर तो वो कोई भैंस है, अगर कोई सांप है तो सांप की बिल्कुल ताबीर और है, अगर कोई मर्द है तो मर्द की ताबीर बिल्कुल और है। मसलन फ़र्ज़ करें, अगर आपके कोई पीछे लगा हुआ है, आप पकड़ी जाती हैं और पकड़ी जाने के बाद वो आपको कुछ मारता है लेकिन आप भाग जाती हैं, इसकी ताबीर यह है कि आपका कोई हासिद है जो आपके पीछे लगा हुआ है। लेकिन आपके पीछे लगने का मतलब ये नहीं कि आप पकड़ी जा रही हैं, आपको चाहिए लड़का है, हाँ, कोई पकड़ा लड़का जा है, रहा है। तो अगर वो पीछे लगा हुआ है तो गोया कि आप उसके हसद से बचने की दुआ भी करें, हो सकता है कि आपको नुकसान दे। खुबैब, आपके पीछे कौन पड़ा हुआ है? एग्जैक्ट ख्वाब बताइए जो आपको परेशान कर रहा है। मैंने कल रात को ख्वाब देखा है कि मैं लेटा हुआ, बंदा आया है और उसने मुझे मारने की कोशिश की है और मैं भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। हाँ, तो ये जादू वाली ताबीर है। ये जादू शैतान, वाली हाँ, है? जादू है कि उसको कोई शैतान है, कोई जिन्न की शक्ल में, तो वो उसको मारना चाहता है। तो इसका मतलब यह है कि अपनी रात टीवी देखें, आपको बता को दें रात को सबसे पहले बावजूद सोएं और रात के अज़कार करके कम से कम जो अज़कार हैं वो आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़े। और इसी तरह अल्लाहुम्मा बिस्मी का मुँह तो वाहिया, जब आप अल्लाह के नाम से सोते हैं, मरते हैं, तो फिर यकीन करें अल्लाह के नाम से कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती। बेशक। अगर आपको पकड़ती है, मसलन इसकी और दो तीन चीज़ें हैं, हम ख्वाब को इसको खोलते ताकि दीगर नाजरीन जो हैं उनको भी समझा। मसलन एक आपके पीछे पड़ा हुआ है लेकिन घर तक आपके पीछे था, घर के दरवाजे पे आके रुक गया है। अच्छा। एक है कि आपके पीछे कोई आदमी आया है, वो आपके घर के सेहन तक आया है, और एक है कि आपके घर के बेडरूम तक पहुंच गया है। तो इससे पता चलता है कि आपका कोई हासिद है लेकिन आपके घर के अंदर तक उसकी रसाई नहीं है। और अगर आपके घर के अंदर आ गया और आपके बेडरूम में है तो इसका मतलब यह है कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो रोज़मर्रा आपके घरों में आते हैं लेकिन आपके अंदर हसद की कोई ना कोई आग लगाना चाहते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर नज़र भी रखें तो उससे फ़ौरन पता चल जाता है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे सोए सोए तकलीफ़ देता है या जागे जागे तकलीफ़ देता है। तो इंशाअल्लाह फलक नाज पढ़ें। हासद के हसद से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन ये है। और अगर फ़र्ज़ करो कोई आदमी पकड़ता है और दबाता है, मारता है, मारने के बावजूद आप नहीं मरते, तो अल्लाह का एक शुक्र भी करें कि आपकी कोई ना कोई अल्लाह को नेकी कबूल होगी जिसकी वजह से किसी के मारने से आप मर नहीं रहे, अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर उसके बाद बीमार हो गए हैं तो आप कुछ ना कुछ सदका भी कर दें, अल्लाह इंशाअल्लाह रहमत आप फरमा सब देगा। ख्वाबों पे दोबारा सर आते हैं, कॉल्स भी शामिल करें हम लोग। मगर एक और सवाल करना चाहूँगी, कुछ लोग झूठे ख्वाब बोलते हैं, चार महफिल में बैठ के बस दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कोई झूठे ख्वाब बोल देते हैं ना, उसके बारे में भी आपने बताना है, वजाहत करनी है कि क्या इसमें कोई है, सज़ा है अगर हम झूठ बोलते हैं कि हमें ऐसा ख्वाब आया था, यूँ आया था, भले चाहे बुरा ख्वाब डिस्कस करें या अच्छा, मगर अगर झूठ बोलें और लोगों में, चार लोगों में बैठ के महफिल में बात करें, इस पे क्या है? देखें, झूठ ख्वाब तो दूर की बात, आप झूठी ताबीर बताना, सिर्फ इस बात पे आप देखें, गलत ताबीर बताना जिसका किसी को इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी 70 साल की मुसाफत जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। आप अंदाज़ा करें ये कितनी ख़तरनाक किस्म की वईद है कि जो आदमी गलत ताबीर बताता है, इसको इल्म नहीं है, उसका इल्म खुला हुआ नहीं है, तो वो गलत ताबीर लगाता है। तो और जो झूठ करके उसको अल्लाह की तरफ मनसूब कर रहा है, तो हदीस के मुताबिक मन काज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, क्योंकि अच्छा ख्वाब रहमान की तरफ से है तो वो समझे कि अपने आप को गलत लाइन में जहन्नम के रास्ते में चलाने वाली बात है। एक है आम झूठ और एक है झूठ रहमान की तरफ मनसूब करके, अल्लाह ने मुझे ये ख्वाब में दिखाया है, तो वो और खुसूसन
अल्लाह रसूल के मतलब झूठ लोग बोल रहे हैं, अल्लाह रसूल के मतलब झूठ बोल रहे हैं। वो क्या है, मुझे अल्लाह के रसूल आए हैं और मुझे अल्लाह के रसूल ने ये मैसेज दिया है, अल्लाह के रसूल मेरे से जहाज़ की टिकट मांग रहे हैं, अल्लाह के रसूल मेरे से खाने के लिए जो ना वो कुछ होटल का इंतज़ाम मांग रहे हैं। आप मखलूक को क्या दिखाना सुनाना चाहते हैं? आप अल्लाह के रसूल जहाज़ों में सफ़र करने के लिए मेरे और आपसे टिकटें मांग रहे हैं। अब खुदा से डरो, अल्लाह के रसूल मेरे और आपसे खाने मांग रहे हैं, जिनका पूरी ज़िंदगी हाथ देने वाला था वो आपसे और मेरे से खाने का या इस तरह का सवाल करेंगे कि आप मेरी मेहमान नवाजी करेंगे, आप मेरी टिकट का जो है ना वो पूरा बंदोबस्त करेंगे, आप मेरा मेहमान खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद मैंने किसी से नहीं मिलना, आपसे मिलना है। भाई अल्लाह के रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी कायनात को, पूरी कायनात मुअल्लिम इंसानियत है, पूरी कायनात के लिए मुजस्समा रहमत है। आप और क्या हमारे नबी पाक तो चटाइयों में सोने वाले बंदे थे, दरवेश इंसान थे। और फिर अल्लाह के रसूल जन्नत से आ गए हैं बगैर टिकट के, मदीने से आपके लिए जहाज से आपकी टिकट मांग रहे हैं। खुदा का खौफ खाओ यार, मेरे और आपके मुतल्लिक बातें जो मर्जी कहानी दास्तानें कहावतें बनानी है बना लो, लेकिन रसूल कायनात नाम लेके जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और कौम शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगी, कोई ख्वाब के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ पूछिए। मैं ख्वाब के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तकरीबन 40 साल की हो गई हूँ। जी। तो ये तकरीबन 18 साल से मेरे साथ एक मामला चल रहा है अच्छा। कि मुझे जो ख्वाब आती है मेरी मतलब सच्ची होती है, चाहे महीने के बाद हो जाए चाहे साल के बाद हो जाए। अच्छा। अब मुझे रमजान में ख्वाब आई है कि मेरा एक्चुअली एक ही भाई है और उसकी एक ही बेटी है, 8 साल की, 7 साल की हमारी अच्छा। भतीजी हो गई है। तो मेरी एक दोस्त है कि वो मुझे कहीं जा रही है ना, हाँ। मतलब किसी बुजुर्ग के पास या किसी के पास दाम कराने। अच्छा। तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ, तो मैं उधर जाती हूँ तो उस बंदे से मतलब जो भी बंदा होता है बुजुर्ग से मैं बात करती हूँ कि मेरे भाई के घर में औलाद नहीं है। तो वो मतलब उसके बाद मेरे भाई के साथ बेटा हो जाता है। तो मैं हालांकि इस तरह किसी पीर के पास या मैं इस तरह की नहीं जाती हूँ। अच्छा ठीक है। वो आपको क्या देते हैं पीर साहब, क्या देते क्या हैं? कोई तवीज़ देते हैं, कोई ऐसा काम वजीफ़ा देते हैं? मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मैं बात करती हूँ और कुछ मतलब मैं उनके साथ बात करती हूँ तो कहते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वाकई कुछ हफ्ते के बाद मेरे भाई के साथ बेटा होता है। ये मैंने तकरीबन रमज़ान में ख्वाब देखा है। उसके बाद औलाद की कोई खुशखबरी भी है? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ देखें, असल में ना कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए ख्वाब में ना एक कीवर्ड होता है। अच्छा, इसका जवाब हम बाद में लेते हैं, एक और कॉल शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ अर्जेंट ब्रेक है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज अच्छे बुरे ख्वाबों की ताबीर और उसके ऊपर वजीफ़े। आप कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं अपनी, हम आपको यहाँ पे आपके ख्वाबों की जो मसले हैं, आपको जो ताबीर है उस पर डिस्कस करके आपको वज़ाइफ बता सकते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, हम आपसे ये बात कर रहे थे कि ये कुछ लोग कह देते हैं ना कि ये ख्वाब है, अब किसी से उससे पूछते हैं, उसकी ताबीर ले लेते हैं, ठीक है ना। वो जो ताबीर होती है, ठीक है, और वो जो सुनते हैं तो लोग कहते हैं जो आपने ताबीर सुनी है अब किसी से भी, चाहे वो सही है या गलत है, यही जो है असल ताबीर आपकी ज़िंदगी में अब शामिल हो जाएगी। देखें, ये तो वाज़े कुरान मजीद की नस है। जिस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह ने ख्वाब देखा और वहाँ एक लफ्ज़ है, या अय्युल मालूम अफ्तूनी, मेरे इस ख्वाब के मतलब फतवा दो। उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ बोले थे, कालू अज़गासु आलाम, ये तो बस चलती फिरती बातें हैं, ये आलाम है, इसका तल्लक कोई रहमान की तरफ से रहनुमाई का कोई तल्लक नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से 50 क्या 100 तबीरें लगा दी थी, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ख्वाब की ताबीर की, यूसुफ़ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तीना, ए सिद्दीक़ यूसुफ़ हमारे इस ख्वाब के मतलब रहनुमाई फरमाए, तो उन्होंने ख्वाब की रहनुमाई फरमाई। तो ये बात जो करते हैं हम कि किसी ऐसे बंदे को ख्वाब ना बताओ कि जो तबीर करेगा वही लग जाएगी, तबीर वही है जो लगनी है।
اور جو حقیقت کسی کے کہنے سے کچھ ہے اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جو میری بہن کال جو آئی تھی جنہوں نے پوچھا کہ ایسے بیٹے کی خوشخبری اور بیٹا ہوا ہے and all that, تو اس کے ساتھ اس میں دیکھیں ابھی یہ بتا رہی تھی کہ مجھے خواب آتا ہے اور خواب سچا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک اس کی کوئی شکل اس طریقے سے نہیں بنی. لیکن اس کو ایک رہنمائی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سچی والی یا اس طرح کی کرتی ہے نا، تو آپ بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بابوں کے پاس نہ جائیں، رب کے پاس جائیں، رب کے سامنے سجدہ کریں. اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت بھی عطا فرما دے گا اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کو خوشی بھی نصیب فرما دے گا. بندوں کے پاس جائیں گے تو مایوس ہوں گی، جیسا کہ ابھی صورتحال ہے. آپ ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ پڑھیں، اللہ رحمت فرما دے گا. ایک آدھا کی ورڈ ہوتا ہے جو خواب میں اس کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق تعبیر چلتی. اچھا مثلا قرآن مجید سے دیکھ رہی تو احد عشر کوکبا، احد عشر کوکبا یہ پورے خواب، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا پورا خواب ہے. احد عشر کوکبا اس کو دیکھ کر پوری ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو پوری تعبیر سمجھ آ گئی. اور جو لا تقصص رؤیا کا علی اخواتی کو بتایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں یا غلط معبر کو نہ بتائیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر غلط لگ جائے گی. حسد کریں گے، غلط تعبیر کر کے آپ کو پریشان کریں گے، اچھے خواب کی بری تعبیر بتائیں گے، صحیح چیز کو غلط بتائیں گے یا آپ کو انزائٹی میں لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ وقت سے پہلے 2-3 مہینے بعد آپ کو وہ چیز ملنی ہے، 2-3 مہینے پہلے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ خوشی میں چلیں. ایک سگنل دیکھے، الارم دیکھے. ہاں جی ہاں، ہم نے جوہر ٹاؤن میں ایک بڑی جو نا وہ بلڈنگ کا آغاز کیا، انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا، تو وہاں صورتحال کچھ تکلیفیں کچھ رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی. تو میں نے خواب بھی دیکھا، میں اپنا خواب دیکھا سناتا ہوں. میں نے خواب دیکھا تو خواب میں ایک لمبی بڑی سیڑھی ہے اور ہے لکڑی کی. تو آخری سیڑھیوں کے پاس جا کے نا سیڑھی نیچے سے ہلنا شروع ہو گئی ہے. اچھا. اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اوپر چڑھنے میں. ہاتھ اوپر لگ گیا ہے لیکن چڑھا نہیں جا رہا. ہوا یہ کہ تھوڑے وقت کے بعد دونوں ہاتھ پکڑ کے یکدم کلٹی لے کے نا اوپر چڑھ گیا ہوں. میں نے دیکھا تو صبح ہوئی تو میں نے خواب دیکھا. خواب میں میں نے کہا کہ اتنی اونچی بلڈنگ اور اوپر جا کے ڈگمگانا اور گرنے کا باقی معاملہ، لکڑی کی سیڑھی اور بلندی اور پریشانی، یہ ساری خواب میں اصل چیز تھی لکڑی کی سیڑھی، کہ بلندی کے اوپر جا رہا اور لکڑی کی کچی سیڑھی لگا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اوپر چڑھتے وقت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا. آزمائشوں کا اگر آپ نے آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا تو پھر لکڑی کی سیڑھی نہیں، اپنی فاؤنڈیشن بیس تھوڑی سی اور مضبوط بناؤ تاکہ آپ اوپر چڑھتے وقت ڈگمگائے بھی نہ اور آزمائش کا بھی سامنا نہ ہو. تو الحمدللہ اس سے بات سمجھ آئی کہ یہ لکڑی کی سیڑھی تو نکالے نا پہلے، تاکہ وہ نہ ہو کہ اوپر آسمان پہ جا کے اور کھجور پہ اٹکے کے لٹکے کے گر جائے. تو ایک کال بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے، کون ہے؟ آصف. کیا کہیں گے آصف؟ یہ خواب ہے خواب کو شکار کی ہے. اونچا بولیے گا. اور یہ رات کو شکار کیا ہے اور دوپہر جال میں پکڑا ہے. اچھا. رات کو شکار کیا ہے اور دوپہر جال میں پکڑا اور پھر پکڑ لیا ہاتھ سے، اوپر جال بچھایا پھر ہاتھ سے پکڑ لیا. آئے ہائے کیا کہہ رہے ہیں، جال بھی بچھایا، کیا کیا؟ رات کو شکار جال بچھایا اور پھر ہاتھ سے پکڑ لیا دوپہر کو. بٹیر کو پکڑ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو نا دیکھیں خواب ہر بندے کو آتے ہیں. اچھا. میرے خیال میں جس وقفے سے پہلے شاید افسر نے بیان کر دیا ہو، خواب جو حلم ہوتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جو رویا ہے یہ اللہ کی طرف سے نیک خواب ہوتے ہیں. اب اس میں یہ پہچان کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ شیطان کی طرف سے ہے، نمبر 1. اس کے لیے صحیح معبر کے پاس جانا جو اس کی تعبیر کو سمجھتا ہے. اور اسی لیے پہلے بیان کیا گیا کہ ہر خواب ہر بندے کو بالکل نہ بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لبیبن او حبیبن، یا آپ اپنے قریبی کسی دوست کو بتائیں تاکہ خواب بظاہر خوفناک بھی ہے تو وہ تعبیر اچھی کرے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اچھا یہ بات ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اذا غبرت واقعات حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی تعبیر ہو جائے گی تو واقع ہو جائے گا، کیونکہ آپ
پریشان ہو رہے ہیں نا اس خواب کی وجہ سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکا ہوئی کوئی چیز ہے, جب وہ پرندہ اڑے گا تو گر جائے گی. ایسے ہی ہے. تو جب تک آپ نے خواب نہیں بیان کیا تو وہ پرندے کے پاؤں پر دانا ہے, جب بیان کر دیا تو وہ گر جائے گا. اب آپ نے بیان کر دیا. اور دوسرا اس کے بارے میں سب سے بہترین یہ ہے کہ جب بھی خوفناک خواب آئے نا, آپ نے پہلو بھی بدل لینا ہے. اگر آپ رائٹ سائڈ پر ہیں تو بائیں چلے جائیں, بائیں ہیں تو رائٹ چلے جائیں. اچھا. اور لا حول ولا قوت الا پڑھیں, اور اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ جو ہے آپ تھو تھو کر کے نا تھوک لیں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اگر نقصان دہ والا خوفناک خواب ہے تو آپ اس کے نقصانات سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. مزید صبح کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. یہ جو انہوں نے خواب بیان کیا ہے کہ کوئی جال لگایا ہوا ہے, یعنی یہ کسی کام کی کوشش میں ہے, بہت محنت کے بعد. یہ جال والا کام, شکار والا کام ایک مشکل ترین کام ہے, بڑا رسک والا کام ہے, مگر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ چیز لگ جاتی ہے. اس پر یہ صدقہ کریں گے. اگر اس میں کوئی ان کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں تو دور ہو جائیں گی, فائدے والی چیزیں ہیں تو اللہ ان کے لیے مزید آسان کر دیں. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ہمیں اچھے برے جو بھی خواب آتے ہیں اس کے لیے جو صدقات ہمیں کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ہمیں جیسے کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کاٹ کے چھت پہ ڈال دو, کالے چنے ابال کے صحن میں ڈال دو, یا پھر کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کون سا صحیح طریقہ ہے یہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہم اچھے برے خوابوں کی تعبیر کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, عامر عاربی ملتان سے بات کر رہا ہوں میں. جی بھائی کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب سے میں نے بات کرنی تھی. میں نے ان سے یہ بات کرنی تھی کہ میری نا وائف جو ہے ان کو نا رات کو مطلب بہت عرصے سے تقریباً 4-5 سال سے بہت زیادہ اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ وہ بچوں کو لے کے بھاگ رہی ہے اور پیچھے اس کے کوئی مطلب کہ کوئی ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتا اس کو. اور رات کو ایسے ڈرتی ہے بہت زیادہ, خواب میں حد سے زیادہ ایسے ڈرتی ہے, بہت زیادہ ڈر اس کو لگتا ہے. یہ صرف میری وائف کے ساتھ گھر مسئلہ ہے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, نہ بچوں کے ساتھ ہے نہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کیجیے گا. جی اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ ہماری بہن جس کو یہ خواب آتے ہیں وہ رات کو باوضو ہو کر ہمیشہ سوئے. اہتمام کرے کہ وہ باوضو ہو اور نماز پڑھ کے سوئے, اور اللہ بسم کا موت و احیا اور آیت الکرسی وغیرہ, اور آخری 2 کل جو ہے سورہ فلق اور ناس پڑھے. ہر روز اس چیز کا اہتمام کرے, کوشش کرے صبح شام کے اذکار بھی کرے, اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی. دیکھیں خواب کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں ایک خواب کی یہ قسم ہے کہ حدیث نفس اسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی نفس کے اندر جو سارا دن بندہ چیزوں کو دیکھتا ہے, سوچتا رہتا ہے, وہ اس کے سب کانشیس میں رات کو آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے ان کو تو بالکل اگنور کرنا چاہیے, ان ایسے خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کرانی چاہیے, نہ ان کو کہیں بیان کرنا چاہیے. وہ 2 قسم کے خواب ہیں, ایک شیطانی تحذیر من الشیطان جو شیطان ڈراتا ہے, ایک وہ, اور ایک رؤیا صالحہ. رؤیا صالحہ تو یقین اللہ کی طرف سے ہیں, اور جو شیطان کی طرف سے ہیں اس کا بہترین حل جو میں نے بتا دیا وہ کرے, اور صدقہ ساتھ کریں. دیکھو صدقے کی شکل کیا ہوگی. پہلے ایک کالر نے بھی صدقے کا پوچھا تھا کہ صدقہ کس قسم کا کیا جائے. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ غلط تعبیر ان کو بتاتے ہیں, پھر وہ اپنے پیچھے ان کو لگا لیتے ہیں کھانے پینے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا گوشت لے آؤ, کالے بکرے کی سیری لے آؤ, کالے بکرے کا 20 کلو گوشت لے آؤ. اب وہ 20 کلو گوشت جو ہے, اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے کا ہوگا, 60-70 ہزار کا تو وہ ہوگا. وہ لے آئیں ہمیں دیں, ہم نے قبرستان میں پھینک رہے ہیں. بھئی کس لیے آپ نے قبرستان میں پھینک رہے ہیں؟ اچھا وہ جی اور مخلوق نے کھانا ہے. بھئی ہم اور مخلوق کو کھلانے کے مکلف ہی نہیں ہیں. صدقہ آپ نے کھلانا ہے, فقراء مساکین کو دیں, کسی ادارے نے جہاں بچے قرآن یاد کرتے ہیں, دین پڑھتے ہیں, ان کو آپ کھلائیں. کسی بھی ضرورت مند کی آپ ضرورت کو پورا کر دیں, ٹھیک ہے, وہ چاہے پیسے کی نقدی کی صورت میں ہو, چاہے کھلا پکا کر ہو. یہ بتانا بھی کوئی ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. آپ کی نیت کو اللہ جانتا ہے. جی ایک اور کال شامل کریں گے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. احمد کیا کہیں گے؟ جی شبیر احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. بولیے کیا پوچھیں گے؟ میں نے نا اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ مجھے نا خواب میں نا خواب نظر آتے ہیں. اچھا. اور وہ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا. تو میں ان کے آگے آگے بھاگتا ہوں, تو بھاگتے بھاگتے نا میں اڑنے لگ جاتا ہوں. سانپ کا کلر کیا ہے؟ سانپ کا کلر کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ سانپ ہوتے ہیں, وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں, 3-4 ہوتے ہیں. کوئی چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی بڑے ہوتے ہیں.
अच्छा, تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ میرے پیچھے لگتے ہیں نا تو میں ایسے بھاگنے لگ جاتا ہوں. تو جب بھاگتا ہوں نا تو ایسے بھاگتے بھاگتے میں اڑنے لگ جاتا ہوں. اڑنے بھی لگ جاتے ہیں. جی ہاں, زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سانپ جب ان کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں اڑنے لگتے ہیں. سانپ دشمنی کی علامت ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی دشمنی یا آپ کا کوئی نہ کوئی حسد ہے. اگر تو وہ سانپ اس کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن بھی ہے اور آپ کے اوپر غالب بھی ہے. اور یہ اس کا اڑنا یا اسی طرح اڑنے والی بات نہیں ہے, یہ تو سمجھ لو کہ شیطان کی طرف سے ہے کہ یہ بار بار اگر ایک دفعہ خواب آئے شیطان سانپ وغیرہ یا کسی اور شکل میں ہے تو اس کی تو تعبیر تو یہی ہے کہ آپ کو بے جا اذیت دینا چاہتا ہے اور اس سے آپ بچیں. اور اگر خواب بار بار آئے تو پھر سمجھ لو کہ آپ کو اسیب کی علامت ہے. کوئی جن ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی حاسد ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جو بار بار آتا ہے. خواب تو کبھی کبھار آتا ہے نا, اور ایک جو مثلا بار بار سانپ کو دیکھنا, بار بار چھپکلی کو دیکھنا, بار بار بھینسوں کو دیکھنا, جانوروں کو دیکھنا, اوپر سے نیچے گرنا, یا اسی طرح بلندی سے نیچے کوئی مار رہا ہے, کوئی کاٹ رہا ہے, کوئی ڈبو رہا ہے, یہ تمام خواب کی دو شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ کہ یہ شیطان کی طرف سے اذیت دینا چاہتا ہے وقتی طور پہ یا مستقل. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا کوئی حاسد یا دشمن ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ما فیہ, اور ایک باقاعدہ جو مسنون دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن حمدات الشیاطین اعوذ بک ربی یحضرون. جب بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کوئی گھبراہٹ ہو یا رات کو کوئی بوجھ پڑے, اچانک اٹھ جائے, یا خواب دیکھ رہا ہے, خواب کے دیکھنے کے بعد اچانک خوف سے بھاگنا یا ڈرنا شروع ہو جائے, فوراً سے پہلے یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ, تاکہ جو اس کے اوپر وقتی دباؤ آیا ہوا ہے وہ تو فوراً اترے نا, جو مستقل ہے وہ بعد میں اس کے وظائف کا اہتمام کریں انشاءاللہ. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم یہ پوچھیں گے کہ جو مسلسل کسی کو کوئی ایک ہی خواب, بہت پرانے خواب ہوتے ہیں مگر ایک ہی خواب آ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو پیرنٹس ان کے خواب میں بہت آتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ہمارے خواب میں آئے مرنے کے بعد, تو وہ جو کالے کپڑے کیا وہ سوگ میں ہے, وہ خوش نہیں ہے ہماری کسی حرکات سے, یا پھر وہ چٹے کپڑے پہنے تو وہ بہت خوش ہیں, وہ جنت میں ہیں, وہ پھل کھا. یہ کس طریقے کے خواب کی یہ کیا تعبیر ہوتی ہے, اس کے بارے میں جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہم بریک سے پہلے جو سوال کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ایک خواب جو ہے وہ مسلسل آتا ہے, چاہے برا خواب ہو اچھا خواب ہو, مگر ایک خواب مسلسل آتا ہے انسان کو جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے برے خواب کے بارے میں تو بتا دیا تھا کہ وہ جنات کی طرف سے ہوتا ہے اور وسوسہ وہم, بٹ اس کے ساتھ یہ والی جو چیز ہے کہ اچھا خواب بھی اگر آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے بار بار, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اچھا خواب جو مسلسل آ رہا ہے یا تو آپ کو کوئی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کے کام آپ کے ایسے ہیں کہ جو باقی ہیں اس کو کرنا چاہیے. مثلا فرض کریں کوئی آدمی جیسے ایک خواب ہے کہ بار بار وہ پیپروں میں پاس ہو رہا ہے, یا پیپر وہ جو دیے ہوئے ہیں پاس ہوا ہے اس کے اندر بار بار پھر پیپر دے رہا ہے, یا بس اوقات یہ ہے کہ پیپر میں گیا ہے اور اس میں تکلیف میں ہے. حالانکہ دونوں شکلیں ایسی ہیں کہ اب جو اچھے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی آزمائش آتی جائے گی, آگے بڑھتے جائیں گے. اچھا, نوجوان لڑکیوں کو خواب آتے ہیں شادی کے, زیادہ تر لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ میری اس لڑکے سے فلانے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے, اور جس لڑکے کو جانتی ہیں وہی خواب میں بار بار آ بھی رہا ہوتا ہے. لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حور پری یا خوبصورت لڑکی جو ان کے خوابوں میں آتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے, رات کو دوست کی شادی اٹینڈ کر کے آتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا خواب کی 3 قسم کی شکلیں ہیں, ایک تو رحمان کی طرف سے, ایک شیطان کی طرف سے, اور ایک نفسیات, اس کے اپنے نفس اور تمنائی خواب ہے. تو یہ جو صبح انسان دیکھتا ہے وہی رات کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اور جو زندگی میں چل رہا ہوتا ہے, جو چاہ رہا ہوتا ہے, جو سوچتا ہے وہی شیطان. اور بس اوقات شیطان اس کو بار بار دکھا رہا ہے, اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس کو بار بار دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو ترغیب دے رہا ہے. اور ایک یہ بھی شکل ہو سکتی ہے, لیکن ہر ایک میں نہیں ہم کہہ سکتے, کہ اگر دونوں کا لنک ہے زندگی میں جاگتے جاگتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو فوکس کر کے وظیفہ کر رہا ہو
حتیٰ کہ خواب میں آ کے اس کو اس کی طرف مائل کرے. اچھا یہ بھی ممکن ہے, یعنی وظیفہ کر کے اس ایک کو اور اپنی طرف آخری کھینچے. سوال کرنا چاہوں گی, تو پروگرام کا وقت اب بس تھوڑا سا رہ گیا, کہ یہ والدین کے خواب آتے ہیں, جب والدین ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کوئی جو ہے نا کوئی بہت خوش ہوتے ہیں, کبھی کوئی والدین خواب میں رو رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کالا کپڑا پہنا تو سوگ میں ہے والدین, کچھ چٹا کپڑا پہنے تو ماں باپ آپ کی حرکات سے بہت زیادہ خوش ہیں. ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو مجھے بتائیے گا والدین کا خواب میں آنا, کس طریقے سے آنا, آپ کو الہام دینا, وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, خواب میں والدین کا آنا اور ان کے لباس اور ان کی کیفیت سے یہ سمجھنا کہ یہ کس حالت میں, یہ بالکل درست ہے. اچھا ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین خوش آ رہے ہیں, اچھے لباس میں آ رہے ہیں, خوشحال مزاج میں آ رہے ہیں, تو الحمدللہ وہ اچھے حالات میں ہیں. ٹھیک. اور ان کے لیے مزید دعاؤں کی ضرورت ہے, ان کے لیے صدقہ کرنا چاہیے, چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اس دنیا کے ساتھ, سوائے 3 چیزوں کے. ایک یہ ہے کہ اس نے نیک اولاد, وہ جو پڑھائی یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا, اب یہ نیک اولاد جب صدقہ جاریہ کرتی, نیکی کرتی, تو آٹومیٹک اس کا حصہ والدین کو جا رہا ہوتا ہے. اچھا, اس لیے ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اس کرنا کہ وہ اور خوش ہوں, ان کے لیے اور آسانیاں آگے پیدا ہوں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اگر وہ خوشحال نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ مشکلات ہیں, تب بھی اس صورت میں بھی ان کے لیے استغفار کرنا, ان کے لیے دعا کرنا اور صدقہ کرنا, تاکہ حدیث میں بلکہ آتا ہے کہ ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور اچانک وہ عذاب کچھ دیر کے لیے ٹل جاتا ہے, تو پوچھا جاتا ہے کہ یا اللہ اچانک ٹل گیا, فرمایا تیرے عزیزوں میں سے کسی نے تیرے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے تیرے عذاب میں تخفیف کر دی ہے. تو یقیناً خواب میں والدین کا آنا, اور اگر خوشحال ہیں تو اس کا مطلب ہے جو وہ نیکی کے کام اچھے کے کر کے گئے تھے, اب تم بھی وہی کام کرو. تو ہمارے والدین جو ہے مرنے کے بعد ہمیں کوئی میسیج دیتے ہیں کیا, ہمارے خواب میں آ کے ہمیں بتاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے, مثلا بسا اوقات یہ ہے کہ آپ کے والدین پہلے خوش تھے, آپ کو ملے, دوسرے خواب میں آپ کو روتے ہوئے ملے ہیں, تو اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تو نے مجھے مار دیا ہے. مجھے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے میری نیکیوں کو تو نے مار دیا ہے. میں کچھ ایسے کام, مثلا کوئی والدین درخت لگا کے گئے تھے گھر میں, اب بچے تھوڑے سے ممی ڈیڈی اس طرح ہوئے کہ اس کے پتے گرنے شروع ہوئے, اس کے تکلیفیں خیال نہیں کیا, تو وہ پتوں کے گرنے کی وجہ سے صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کٹوا دیتے ہیں. انہوں نے کٹوایا, گویا کہ انہوں نے اس کو اشارہ کر دیا کہ درخت نہیں تو نے کاٹا, تو نے مجھے کاٹ دیا ہے, تو لہذا تو کسی اور جگہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر. اب وہی بچے اگر کسی اور جگہ صدقہ جاریہ کا کوئی واٹر کول وغیرہ اس طرح کا پانی کا اہتمام کر دیں گے, بعد میں والدین اگر ملتے ہیں تو خوش ہو کے ملتے ہیں کہ تو نے مجھے خوش کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نیکی والا ایسا کام کریں. اور ایک بات ہے, جب بھی فوت شدہ آپ کو ملتا ہے اور کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کچھ دعائیں چاہ رہا ہے, وہ دعائیں جو اس کو پیچھے سے پہنچیں. اور دعائیں اور صدقہ خیرات وغیرہ, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا, دعائیں وغیرہ ہر وقت والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے, حتیٰ کہ زندہ ہو تو ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا, اور فوت ہو تو ربنا اغفر لی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ بھی خوش اور آپ کے والدین بھی خوش. بہت بہت شکریہ, آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. اور ہماری طرف سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیں تو صدقہ جاریہ ہم لوگوں کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.